آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بہت ہی دلچسپ خطبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک بڑی پیشن گوئی شدہ آزمائش کا ذکر ہے اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو آئیے اس دلیل کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اس پورے خطبے کی بنیاد ہے۔ سوچیں، اگر یہ معلوم ہو کہ ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے تو سب سے اہم سوال کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عام طور پر ذہن میں کیا سوال آتے ہیں کہ بھائی یہ آزمائش کیا ہوگی، کب آئے گی اور کیوں آئے گی؟ لیکن اس خطبے کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی مختلف، ایک زیادہ عملی سوال پوچھا، اور وہ یہ تھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف۔ یہ اسی پیشن گوئی کے بارے میں ہے اور اس بات پر کہ صحیح سوال پوچھنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، اس بحران کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فتنہ۔ یہ کوئی معمولی مشکل نہیں ہے۔ فتنہ ایک ایسی بڑی آزمائش ہوتی ہے، ایک ایسا افراتفری کا دور جو ایمان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی فتنے سے بچنے کے لیے جو سوال پوچھا گیا تھا وہ تھا مخرج کے بارے میں۔ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کا راستہ۔ جیسے کسی عمارت میں ایمرجنسی ایگزٹ کا سائن لگا ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی کہ اس سارے ہنگامے سے، اس افراتفری سے باہر نکلنے کا راستہ آخر ہے کون سا؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں اس کا حل کیا بتایا گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس سوال کا ایک بہت ہی صاف اور دو ٹوک جواب دیا گیا، اور وہ جواب تھا کتاب اللہ، یعنی اس فتنے سے نکلنے کا واحد راستہ، وہ مخرج اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔ قرآن کو صرف ایک کتاب نہیں کہا گیا، بلکہ اسے ایک مکمل گائیڈ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی۔ یہ وہ آخری اتھارٹی ہے جو تمام جھگڑوں کا فیصلہ کرے گی، اور اس میں نہ صرف ماضی کے سبق ہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی پوری رہنمائی موجود ہے۔ یہ جو حبل رسول اللہ یعنی اللہ کی رسی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ یہ استعارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرآن وہ واحد لائف لائن ہے، وہ رسی ہے جسے اگر پوری امت مل کر مضبوطی سے تھام لے تو وہ کبھی تقسیم اور کمزوری کا شکار نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک مذہبی تصور ہے، یہ سماجی اور سیاسی سطح پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ اس خطبے میں اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک حوالہ دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا دار و مدار ایک آئین پر ہے، اور قوم کا جسم قرآن کی وجہ سے ہی زندہ ہے، یعنی قرآن ہی اصل آئین ہے۔ اور اس سیاسی تشریح کو مزید تقویت دینے کے لیے قائد-اعظم محمد علی جناح سے منسوب ایک بیان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ان سے پاکستان کے آئین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک تاریخی مثال پر نظر ڈالتے ہیں جسے ڈاکٹر اسرار احمد اس الہی آئین کو نظر انداز کرنے کے نتائج دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا، جس کے دو حصے تھے، مغربی اور مشرقی پاکستان۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق اگلے 25 سال تک قرآن کو ملک کا آئین نہیں بنایا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1971 میں ملک ٹوٹ گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے میں یہ واقعہ صرف ایک سیاسی تقسیم نہیں تھا، وہ اسے ایک دوہرا صدمہ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، یہ دوہرا صدمہ کیا تھا؟ پہلا صدمہ تو ظاہر ہے ملک کا جغرافیائی طور پر دو ٹکڑے ہو جانا تھا، لیکن ان کے خیال میں دوسرا صدمہ اس سے بھی زیادہ گہرا تھا، اور وہ تھا نام کی تبدیلی۔ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن جانا۔ وہ اسے مشترکہ تاریخ اور شناخت سے انکار کے طور پر دیکھتے تھے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد بار بار اس 25 سال کے عرصے پر زور دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ 25 سال تھے جن میں قرآن کو آئین نہیں بنایا گیا، اور یہی تاخیر براہ راست ملک کے ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ چلیے اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں قرآن کی اصل نوعیت پر بات کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی اور جس کی حکمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہیروں کی ایک کان کی طرح ہے، ایک ایسی کان جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے جواہرات کو محنت کر کے کھود کر نکالنا پڑتا ہے۔
تو اس کان سے رہنمائی کیسے نکالی جائے، اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلا قدم اس کے ظاہری مطلب کو سمجھنا، جو اس کے نزول کے وقت کے لیے تھا۔ دوسرا قدم اس پر گہرائی سے غور و فکر کرنا، یعنی تدبر کرنا۔ اور تیسرا اور آخری قدم اس میں سے وہ چھپی ہوئی حکمت نکالنا جو آنے والے ہر دور کے چیلنجز پر لاگو ہوتی ہو۔ اور علم کی یہ پیاس کبھی بجھتی نہیں۔ جیسا کہ اس خطبے میں کہا گیا، اہل علم جتنا اس میں غوطہ لگاتے ہیں ان کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ کوئی کبھی یہ محسوس نہیں کر پاتا کہ بس جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اگر قرآن واقعی حکمت کی ایک نہ ختم ہونے والی کان ہے تو پھر آج کے دور کے مسائل اور چیلنجز کے لیے وہ کون سے ہیرے اور جواہرات ہیں جنہیں ابھی دریافت کیا جانا باقی ہے؟